نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله النبی الکریم۔ سجدے کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ سجدے کے اندر ہماری نگاہیں ناک پر ہونی چاہیے۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ ہماری نگاہیں ناک پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح سجدے میں ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہماری کوہنیاں زمین پر بچھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سجدے کے اندر ان کی کوہنیاں زمین پر بالکل بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ طریقہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ کوہنیاں ہماری زمین سے بھی جدا ہوں، ہمارے پہلو سے بھی جدا ہوں، نہ پہلو سے یوں کر کے ملی ہوئی ہوں اور نہ ہی زمین پر بچھی ہوئی ہوں اور نہ ہی ران سے ملی ہوئی، بالکل علیحدہ ہوں۔ اسی طرح پیروں کے حوالے سے میں نے کل کہا تھا کہ ہمارے پیر زمین پر اس طریقے سے ہوں کہ انگلیاں موڑ کر کے ہم نے اس کو زمین سے ملانا ہے اور اس کا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ خاص طور سے جو کمزوری پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سجدے کے اندر پیروں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، سجدے کے اندر اگر کسی نے 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک دونوں پیروں کی تمام انگلیاں اٹھا لی تو اس کا سجدہ ہی ادا نہیں ہوا۔ جب اس کا سجدہ ادا نہیں ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس موقع پر ہمارے استاد حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جو ہمیں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، وہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بزرگ سفر پر تشریف لے جاتے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ کسی علاقے میں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی اللہ والا رہتا ہے، کوئی بزرگ، کوئی صاحب نسبت؟ تو بتایا گیا رہتے تو ہیں لیکن کافی دور رہتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن مریدوں نے کہا کہ کافی دور سفر ہے، میلوں کا سفر طے کر کے جانا پڑے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ سفر کر کے وہاں پہنچے تو وہ بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ ان سے ملاقات کے لیے پیچھے انتظار میں بیٹھے ہیں اور وہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں یہ اتنا سفر طے کر کے آئے تھے، اٹھ کر کے چلتے ہیں، مریدوں سے کہتے ہیں چلو بھائی چلو، واپس چلو۔ تو مریدوں نے کہا حضرت آپ اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں، تھوڑی دیر ان کا انتظار کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیں، ان سے ملاقات کر کے پھر چلے جائیں گے۔ جب اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو پھر ملاقات کر کے کیوں نہیں جا رہے، آپ پہلے سے کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا ان کا نام تو میں نے بڑا سنا تھا کہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے متقی ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کا ایک پیر سجدے کی حالت میں زمین سے اٹھا ہوا تھا، اور یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ جو شخص سنت کے خلاف عمل کرتا ہے وہ کبھی بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ شخص اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جس کی نماز، جس کا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، وہ کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان سے ملے بغیر واپس آ گئے۔ تو یہ جو نماز کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہماری نماز ہوگی تو اس نماز کے اندر جان نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ جب وضو کر کے جلدی جلدی آتے ہیں تو ان کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، کوہنیوں سے بھی اوپر ہوتی ہیں، وہ اسی حالت میں نیت باندھ کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آستینیں کوہنیوں سے اوپر کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا آستینوں کو کم از کم کوہنیوں سے نیچے کریں، اس کے بعد نماز شروع کریں۔ بعض دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کی رکعت چھوٹنے والی ہے، تو اب یہ کریں کہ آپ نماز میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد آپ آہستہ سے اس کو درست کریں، لیکن عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے تھوڑا سا دائیں طرف کو ٹھیک کر لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اگلے رکن میں جا کے اپنے بائیں طرف کو ٹھیک کر لیا، اس طریقے سے آپ اس کو ٹھیک کریں۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔